رانا صاحب گزشتہ کچھ عرصے میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سارے محاذ ری اوپن ہوتے دکھائی دیے ہیں. مثلاً یہ کہ عدلیہ کے محاذ کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مزاحمت شروع ہو گئی ہے. 5 ججوں کا جانا، انصاف طلب کرنا، بہرحال اس کی ایک بہت اہمیت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں پیکا ایکٹ کے تحت. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی حکومت ہے یہ بیرونی طور پر جتنی مرضی مضبوط ہو، یہ اندرونی خلفشار سے یہ نمٹ سکتی ہے، اور خاص کر کے اس طرح کے ماحول کے اندر جبکہ ججز بھی انصاف کے طلبگار ہوں؟ دیکھیں، اندرونی طور پہ جو خلفشار ہے، اس خلفشار کے جو عناصر ہیں ان عناصر کو کنٹرول کر کے ہی اندرونی خلفشار سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے. جو عناصر ہیں ان میں جو پولیٹیکل عناصر ہیں، یا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کرنے کا راستہ طریقہ کا ڈسکس کریں اور اس کے اوپر متفق ہوں، اور باقی جو دوسرے عناصر ہیں وہ قانون اور آئین کے طریقہ کار میں رہیں اور ان میں سے جو باہر ہو اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. اب دیکھیں، یہ ججز والا معاملہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ججز والے معاملے کی، اور یہ بہت بہتر ہوا کہ انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے اسے جو ہے وہ بغیر سنے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کا یہی ہونا چاہیے تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ججز صاحبان نے، ہماری معزز جوڈیشری نے، جب سے تحریک جو عدالتی تحریک تھی، جو عدلیہ کی آزادی کی تحریک جس کا نام تھا، اس سے جیسے ہی ہمارے معزز عدلیہ کو جو ہے وہ تھوڑا اختیار اور انڈیپینڈنس ملی ہے، انہوں نے تو عجیب ہی، انہوں نے تو خود ہی جو ایک دوسرے کے گریبان جو ہے وہ چاک کرنے شروع کر دیے. 7 ایک طرف، 8 ایک طرف، اور لیٹر لکھ رہے ہیں. 7 والے کمرے والے کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کب وہ چینلز پہ چل جاتا ہے اس کو تیسرے دن ملتا ہے. تو یہ جس قسم کے 100 موٹو نوٹس انہوں نے لیے، اور جس قسم کا انہوں نے عدالتوں میں جو ہے وہ جس قسم کی ایلیویشنز کی، یعنی جب یہ جوڈیشل کمیشن کے تحت عدلیہ کو، ججز کو جو ہے وہ سپرمیسی دے دی گئی کہ جناب جس کو مرضی آپ ایلیویٹ کریں، جس کو مرضی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ لائیں، جس کو مرضی چیف جسٹس بنائیں. انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے چیمبر کا، میرے چیمبر کا، اس کے چیمبر کا، اس کے چیمبر کا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں نے پھر 26ویں ترمیم نے جو ہے، 26ویں ترمیم نہ پارلیمنٹ نے کی ہے نہ حکومت نے کی ہے. ٹھیک، یہ ان لوگوں نے کی ہے. یہ جو ہے یہ ثاقب نثار صاحب نے کروائی ہے، یہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کروائی ہے. جب ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے عدالتی اختیارات کو اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا، اب اس کی تفصیل میں کیا جانا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ پیکا ایکٹ جو ہے، اب پیکا ایکٹ کے تحت یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر پیکا ایکٹ میں لوگ گرفتار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو رانا صاحب، اب چونکہ بالکل آخری 1-2 منٹ ہے، سوال میرے کافی ابھی بھی رہ گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ سے بات نہیں کریں گے، مقتدرہ ان سے بات نہیں کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران کی طرف حکومت دیکھ رہی ہے، یا شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ان کی جگہ کوئی بنایا جائے گا یا ہوگا؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے اور میری یہ سوچ بھی ہے، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. بندہ خود اپنی حرکتوں سے اور اپنی غلط پالیسی اور سوچ کی وجہ سے مائنس ہوتا ہے. اگر یہ پالیسی عمران خان صاحب کی ہے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ غلط سوچ اور غلط پالیسی ہے. یہ اپنی وجہ سے وہ مائنس ہوں گے، انہیں اور کوئی مائنس نہیں کر سکتا، نہ ہم کسی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. اور ران صاحب، کوئکلی میں یہ بھی کمنٹ چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو پیسے یا امداد نہیں دی جا رہی پنجاب کے اندر، اور اچھا خاصا تنازع ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات پی ایم ایل این کے اس وقت ٹھیک ہیں، مثبت ہیں، یا ہے کچھ اختلاف؟
جی 100% تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ یہ اجازت تو دیں کہ وہ اپنے وجود کا احساس تو دلائے۔ اب آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ پیپلز پارٹی والے کوئی بات ہی نہ کریں، کوئی پریس کانفرنس کسی نہ کسی موضوع پہ، ایشو پہ ان کو کرنی چاہیے، تاکہ اس بات کا بھی احساس رہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود ہے۔ تو یہ صرف احساس کے لیے ہے؟ وہ بات تو وہ بھی انہوں نے بہت سے نکات تو اٹھائے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ مریم صاحبہ کی لگتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک جنرل پروگرام ہے جس کو سپورٹ کرتی رہی ہے پی ایم ایل این، پھر کیوں اس کا سہارا نہیں لیا جا رہا؟